تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ دیکھو جو کوئی بھی کیا ہے اس میں سے شرک کرتے، ان سب لوگوں کو، وہ سب انبیاء کرام بھی اگر شرک کرتے، جو کہ محال ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی اگر ہوتا ایسا تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب کے سب حقارت ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے، سورہ نمبر 6 سورہ انعام اور آیت نمبر 88۔ ہمیشہ یاد رکھیں شرک کے اعتبار سے سب سے خطرناک اور سب سے بڑی وعید والی آیت۔ تو آج بھی علماء سو کا یہی کردار ہے، قرآن نعرہ لگائیں گے، حدیث کا بھی نعرہ لگا لیں گے، لیکن عوام کو وہی بات بتلائیں گے جو ان کی پسند کی ہو، ان کے خلاف کی ہو تو عوام کو نہیں بتائیں گے۔ دلائل شرک کے لحاظ سے ان کے عقلوں کو بتانے کے لیے دور دراز کی گھما پھرا کر بھی کوئی آیت ان کو مل جاتی ہے تو اولا کے فٹ کریں گے، دیکھو یہاں تو کیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کہا تو وسیلہ پکڑو، اولیاء کو پکارو، حالانکہ وہاں وہ مطلب ہی نہیں ہے۔ لیکن پورا قرآن جو توحید سے بھرا ہوا ہے، ان آیتوں کو یہ علماء سو عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے اور بتاتے نہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا ہے۔ اپنے سے پہلے جتنے کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تصدیق کرنے والی بن کر آئی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، جو کتابیں نازل ہو گئی ہیں جو تمہارے سامنے ہے تورات، ان سب کی تصدیق کرتی ہوئی یہ کتاب قرآن آئی ہے۔ اور فرمایا کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکے والوں کو ڈرائیں۔ معلوم ہوا کہ پہلے مخاطب جو تھے وہ دراصل پہلے مخاطب جو تھے وہ مکے والے تھے، اسی واسطے مکے کا ایک نام ام القریٰ بھی۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی۔ یعنی ایک تو غلط نبوت کا دعویٰ کرنا، ایک ہے صحیح نبوت کو ٹھکرانا، دونوں ایک ہی درجے کے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ الفاظ ادا ہوئے تو ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول ہر بندہ اچھا کپڑا پہننا چاہتا ہے، اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیا تکبر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بعض لوگ اچھا لباس پہننا تکبر سمجھاتے ہیں، بعض لوگ اچھے طریقے سے رہنے کو کیا ہے غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تکبر نہیں ہے۔ یہ تو فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر، اصل تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما،
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ ہم اس کے کلام کے اہم ترین مضامین کو سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالی کی کتاب جو کہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے اس کو رہنما بنائیں۔ اسی کے پیش نظر دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوا اور وہ تسلسل کے ساتھ ہفتہ واری پروگرام میں تبدیل ہو کر MSLA لائف ٹی وی کے ذریعے آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ گزشتہ جو مضمون آیت نمبر 82 پر ختم ہوا، ہمارا آخری جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے آیا تھا، اور آج میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 83 وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے توحید کے پیش کرنے کے اس خاص واقعے کی طرف جہاں پر انہوں نے قوم کے اس عقیدے کو جو کہ عمومی طور پر روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ستارہ پرست قوم تھی یا مناظر قدرت پر کو عبادت کرنے والی قوم تھی، ان سے بحث و مباحثہ تھا، گویا کہ ان سمجھانے کا ایک انداز تھا یا مناظرہ تھا، جس پر انہوں نے پہلے تارے کو دیکھا، پھر کہا کہ میرا رب ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے چاند کو دیکھا، پھر کہا کہ سورج کو دیکھا، پھر کہا یہ میرا رب ہے اور بڑا ہے، پھر اس کے بعد انہیں سمجھانے کے انداز میں فرمایا کہ یہ سب کے سب کیا ہیں، چھپ جانے والے، غائب ہو جانے والے، یہ سب خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے قوم کو دعوت توحید دی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخری میں امن کس کے لیے ہے اس آیت کو اس واقعے کے ساتھ جوڑتے ہوئے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ دیکھو، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کرتے، اور ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو ایسے لوگوں کو ہی امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی اسی تسلسل کو آگے جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بلند کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، کہ بے شک آپ کا رب بڑا ہی حکمت والا اور علم والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جو فرما رہا ہے کہ یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے حضرت ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ کون سی حجت ہے؟ تو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ وہ جواب جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دیا تھا، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔
ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن، کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے تو میں کیوں ڈروں توحید کو بیان کرنے میں۔ ہاں تو یاد رکھیے یہ چیز تھی، قول فیصل تھا وہ جو حجت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یا نہیں تو توحید الہی پر جو دلائل انہوں نے اکٹھا کر کے قوم کو بتائے تھے وہ مراد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ ہم نے یہ حجت جو ان کی قوم نے پر حضرت ابراہیم نے ان کی قوم پر عائد کیا تھا، یہ دراصل ہم نے خود ان کو مقابلے پر دی تھی، اور اس طرح ہم جسے چاہتے ہیں علم کے ذریعے بہت بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ اب آگے وہ تمام نام آئے ہیں خصوصیت کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو عطا کیا تھا فضیلت کے اعتبار سے، اور ساتھ میں یہاں پر سب سے اہم ترین نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر 18 انبیاء کرام ایک ساتھ ذکر کیے ہیں، اور ان سب کو ذکر کرنے کے بعد ایک اہم ترین مضمون دیا ہے جس کو یاد رکھنا ہے۔ کئی جگہ قرآن میں ایسے گلدستے ہیں جہاں پر انبیاء کرام کے ناموں کا ہم گلدستہ کہہ سکتے ہیں، جہاں پر رب العالمین نے کئی انبیاء کو ایک ہی آیت میں اور ایک ہی جگہ ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ آئے ہیں سورہ مائدہ کے ابتدا میں، وہاں پر بھی تقریباً 10-11 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھے ذکر کیے تھے انبیاء کرام کے، لیکن سب سے زیادہ بہترین گلدستہ اور بڑا یہاں پر ہے جو 18 انبیاء کرام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، ان ربک حکیم علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے ان کو اسحاق دیا، یعقوب دیا، یعنی پیدل پہ بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا پوتا، دونوں کی بشارت ایک ساتھ دے دی۔ اور ایک ساتھ دینے پر بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب یہ تھا کہ دونوں کی پیدائش کو آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے، یعنی بیٹا اسحاق پیدا ہوگا اور ان کا بیٹا یعقوب پیدا ہوگا، اور یعقوب کو بھی آپ دیکھیں گے، آپ کی زندگی ہی میں آپ کا پوتا یعقوب بھی پیدا ہو جائے گا۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت تھی۔ تو فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ، حضرت ابراہیم کو ہم نے عطا کیا تھا اسحاق و یعقوب، یہ اسحاق کو بھی، پھر ان کے پیچھے ان کے بیٹے یعقوب کو بھی۔ کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا، فرمایا کہ ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے کے زمانے میں ہم نے نوح کو بھی ہدایت، یعنی اس سے پہلے جو نسل جس سے چلی آ رہی تھی یہ ہدایت کا سلسلہ یہ حضرت نوح پر تھا۔ پھر فرمایا کہ من قبل ومن ذریتی، اس سے پہلے حضرت نوح کو ہم نے ہدایت دی، اور ان کی ذریت میں کون کون آئے پھر اس کے بعد آگے چل کر انہی کی اولاد میں فرمایا کہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین۔ ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی اس سے پہلے کے زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کن کن کو لایا؟ ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو اجر دیا کرتے ہیں علیہم الصلاۃ۔ فرمایا کہ پھر وہ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور حضرت زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو علیہم السلام، کل من الصالحین، سب کے سب نیک لوگ تھے، وہ اسماعیل والیسع و یونس و لوطا، اور اسی طرح حضرت اسماعیل کو اور حضرت یسع کو اور حضرت یونس کو اور حضرت لوط کو، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہاں والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ یہ اتنے نام اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیے۔ اب ان ناموں کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، نیز ان کے کچھ باپ داداؤں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو ہم نے ہدایت دی اور ان کو انتخاب کیا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔
فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو ہدایت کرتا ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ 18 انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے یہاں فرما رہا ہے، اب اصل بات آ رہی ہے، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ فرمایا کہ دیکھو ان تمام انبیاء کرام بھی اگر شرک کرتے تو یہ کچھ تمام اعمال اکارت ہو جاتے، ان کے بھی، یہ حضرات بھی اگر فرضاً تصور کر لیا جائے تو شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب کے سب اکارت جاتے، سب کے سب بیکار ہو جاتے، ہما شما کا کیا اعتبار؟ اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام اور ایک ساتھ 18 انبیاء کرام ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، دیکھو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کرتا تو ان کے اعمال بھی غارت ہے۔ یہ ہے خطرناکی بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر کیا ہے 18 انبیاء کرام۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کل قرآن میں انبیاء اور رسل کے نام 25 آئے ہیں، 25 انبیاء اور رسل کے نام میں سے یہاں پر 18 کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے، کتنا بڑا مجموعہ ہے۔ اور کیا رہا ہے؟ فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل بھی جو کچھ بھی وہ کیے سب کے سب غارت ہو جاتے، بیکار ہو جاتے۔ اور سورہ زمر میں خالص خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ دیکھو اگر آپ بھی شرک کرتے نا، یاد رکھو کہ آپ کے تمام اعمال بھی غلط ہو جاتے، یا رب لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سب کے سب عمل غارت ہو جاتے۔ تو شرک ایک ایسا گناہ ہے جو تمام اعمال کو غارت کر دیتا ہے، اور اس کی خطرناکی بتلانے کے لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے 18 انبیاء کرام کے نام بتائے۔ میں ایک علمی بات یہاں پر کرتا چلوں، بقیہ جو 7 انبیاء کرام ہیں، کسی شاعر نے اس کو اس طرح یوں جوڑا ہے، ادریس، ہود، شعیب، صالح وکذا، ادریس، ہود، شعیب، صالح وکذا، ذوالکفل آدم بالمختار قد ختم۔ ذوالکفل آدم، پھر جس پر نبوت ختم کر دی گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک شعر ہے، یہ ایک شعر کے اندر 7 انبیاء کرام، بقیہ جتنے نام ہیں سب لا لیے ہیں۔ اس طرح یہ 18 انبیاء کرام کو یاد رکھیں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا سے آپ یاد رکھ لیں 18 انبیاء، اور ساتھ میں اس شعر کو یاد رکھ لیں کہ ادریس، ہود، شعیب، صالح وکذا، ذوالکفل آدم بالمختار قد ختم۔ تو 25 انبیاء کرام آپ ایک ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ دیکھو جو کوئی بھی کیا ہے اس میں سے شرک کرتے، ان سب لوگوں کو، وہ سب انبیاء کرام بھی اگر شرک کرتے، جو کہ محال ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی اگر ہوتا ایسا تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب کے سب اکارت ہو جائیں۔ یاد رکھیے یہ سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے، سورہ نمبر 6 سورہ انعام اور آیت نمبر 88۔ ہمیشہ یاد رکھیں شرک کے اعتبار سے سب سے خطرناک اور سب سے بڑی وعید والی آیت ہے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ۔ یہ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کرام کو نبوتیں دی، اور ان نبوتوں کے ذریعے امتوں نے قبول کیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت بھی بہت سے صالح لوگ، انصار و مہاجرین
اور قیامت تک آپ پر ایمان لانے والے آتے رہیں گے۔ یہ بدبخت مشرکین مکہ اگر انکار کرتے ہیں تو ان کے انکار سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو ان کا معاملہ تو کیا ہے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ان سے آپ مایوس نہ ہو جائیے، ان سے آپ غم میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا ہے جو لوگ نبوت کا انکار کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان سے اعراض کر لیں، کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے، لیسو بہا بکافرین، ہم نے ان کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے جو اس کے منکر نہیں ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، سبقت الی الاسلام، جن کا پہلے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کرنا ہے، وہ لوگ تو لپک کے آپ کے پاس آئیں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، اور فرمایا کہ سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلتے رہیے۔ حد اللہ فبہداہ مقتدی، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے، اللہ نے انہیں ہدایت پر رکھا، ہدایت دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انہی کے طریقے پر چلتے رہیے۔ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے صاف صاف کہ تم سے میں کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، یہ میں کام جو کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہوں، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف تمام جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ان کے واسطے ایک اعلان ہے، ایک انذار عام ہے، ایک تبشیر ہے، یہ اصل کام ہے میرا۔ دراصل کیا ہے، تمہارے سے اس کا اجر کا طالب نہیں ہوں، تم سے میں پیسہ نہیں مانگتا ہوں، یہ ہے اصل تبلیغ اور دعوت کا مرکزی مضمون۔ مجھے کوئی صلہ نہیں چاہیے، جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہی کافی ہے، تو کسی پیغمبر نے ان سے کچھ نہیں مانگا۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ انہوں نے ایسا کہہ دیا، کیا کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز یعنی کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی۔ قل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، آپ ان سے ذرا کہیے یا پوچھئے وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جس کو موسیٰ لائے تھے۔ ارے بدبختو، جب تم نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی، پھر حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہو، یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان بدبختوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن سے انکار کیا اور کہا کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کسی بشر پر کوئی کتاب نازل ہوئی۔ تو اللہ ان کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھتا ہے، اللہ کے رسول ذرا ان سے پوچھئے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کس نے کتاب نازل کی جو وہ لائے تھے، اس کے اندر کیا تھا، نور و ہدی للناس، اس کے اندر نور تھا، روشنی تھی، ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ یجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، اور لوگوں کے لیے اس میں ہدایت تھی جس کو تم، خاص کر وہ چیز ایسی تھی نا جی، وہی صرف نہیں تھی، وہ الواح کی شکل میں تھی نا، اسی لیے فرمایا قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، یہ فرمایا کہ اوراق میں تم نے اسے رکھ چھوڑا ہے، باقاعدہ قرطاس، ورق اس کی جمع ہے قراطیس، فرمایا کہ یہ تمہارے پاس لکھی ہوئی باقاعدہ شکل میں موجود ہے جس کو ظاہر کرتے ہو اور تم بہت سی باتیں اس کی چھپا بھی لیتے ہو، یہ تمہاری اپنی خصلت ہے بدبختو۔ جو کتاب تم خود مانتے ہو، اس کتاب کا حال، اس کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے، جو مطلب کی بات ہے وہی بتاتے ہو، اور جو مطلب کی نہیں ہے اس کو عوام سے تم چھپا لیتے ہو۔ آج بھی علماء سو کا یہی کردار ہے، قرآن نعرہ لگائیں گے، حدیث کا بھی نعرہ لگا لیں گے، لیکن عوام کو وہی بات بتلائیں گے جو ان کی پسند کی ہو، ان کے خلاف کی ہو تو عوام کو نہیں بتائیں گے۔ دلائل شرک کے لحاظ سے ان کے عقلوں کو بتانے کے لیے دور دراز کی گھما پھرا کر بھی کوئی آیت ان کو مل جاتی ہے
تو اولا کے فٹ کریں گے، دیکھو یہاں تو کیا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ کہا تو وسیلہ پکڑو، اولیاء کو پکارو، حالانکہ وہاں وہ مطلب ہی نہیں ہے۔ لیکن پورا قرآن جو توحید سے بھرا ہوا ہے، ان آیتوں کو یہ علماء سو عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے اور بتاتے نہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا ہے۔ پورا قرآن تو توحید پر ہے، پورا قرآن تو رد شرک پر ہے، وہ نہیں کہتے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، وہ کتاب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے نہیں تھی، جس میں نور تھا، جس میں ہدایت تھی لوگوں کے لیے، جو کیسی تھی؟ باقاعدہ کتابی شکل میں اوراق کے ساتھ تھی، تبدونہا وتخفون کثیرا، اور حالت تمہاری اس کتاب کے ساتھ یہ ہے کہ تم ظاہر کرتے ہو وہ باتیں صرف جو تمہارے کردار کو، اخلاق کو جھنجھوڑتی نہیں ہیں۔ تم برائی میں رہنا پسند کرتے ہو، شرک میں رہنا پسند کرتے ہو، جو اپنے مطلب کی ہوتے وہ بتاتے ہو۔ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، لیکن چھپاتے تم بہت ہو تورات میں بھی۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، اور تم بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے، نہ تمہارے باپ دادا بڑے جانتے تھے، بس آپ کہہ دیجئے قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے یہ کتاب، پھر ان کو ان کے خرافات میں پڑے رہنے دیجئے، کھیلتے رہنے دیجئے۔ آپ کا اعلان تو برحق اعلان ہے، آپ سیدھے سیدھے کہہ دیجئے کہ یہ دراصل رب العالمین نے مجھے یہ کتاب نازل کی ہے، مانتے ہو تو مانو، نہیں اپنے خرافات میں رہتے ہو، اپنے ہی کیا ہے مسائل میں گرے رہتے ہو، اپنے ہی کھیل کود میں گرے رہتے ہو، تو یاد رکھو تم صریح ترین ضلالت میں ہو۔ ثم ذرہم فی خوضہم، اس آیت کی تفسیر کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ یہود سے خاص طور پر خطاب کیا جا رہا ہے، اور اس کتاب کو جو کہ وہ برابر اوراق میں رکھتے تھے، جس کو کچھ ظاہر کرتے تھے بہت کچھ چھپا لیتے تھے، وہ صفت کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی یہاں ظاہر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ کام تمہارا ہو رہا ہے، لیکن اس رسول کو یہ اعلان کے طور پر کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ کتاب ہے، اگر تم کو ماننا ہے تو مانو، نہیں تو ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، کہ یہ کیا ہیں اپنے خرافات میں بھٹکتے رہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور فرمایا کہ اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے، جیسے تورات کا اوپر ذکر ہوا اب قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کی صفت خاص طور پر کیا ہے، پچھلی کتابوں کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، فرمایا کہ اپنے سے پہلے جتنے کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تصدیق کرنے والی بن کر آئی ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، جو کتابیں نازل ہو گئی ہیں جو تمہارے سامنے ہے تورات، ان سب کی تصدیق کرتی ہوئی یہ کتاب قرآن آئی ہے، اور فرمایا کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکے والوں کو ڈرائیں۔ معلوم ہوا کہ پہلے مخاطب جو تھے وہ دراصل پہلے مخاطب جو تھے وہ مکے والے تھے، اسی واسطے مکے کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے، اصل میں قریہ کہتے ہیں بستی کو، اور بستی کی جمع قریہ کی جمع ہے قریٰ، اور کہتے ہیں ماں کو۔ ام القریٰ کا مطلب ہوا تمام بستیوں کی ماں، گویا کہ پوری دنیا کا کل خلاصہ مکہ ہے، زمین کا بیج اور سب سے اہم ترین جسے کہہ سکتے ہیں وہ مکہ ہے، اس واسطے مکے کا ایک نام ام القریٰ بھی تھا۔ تو اس نام کا ذکر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، آپ مکے والوں کو ڈرائیں اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ ہاں یہ خصوصیت سے خطاب ہے، ورنہ تو پوری دنیا کے لیے اللہ کے رسول نذیر اور بشیر بن کے آیا تھے،
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہاں تمام کے لیے عموم بشیر اور نذیر ہیں، لیکن خاص مکے والوں کے لیے تو یہاں پر وہ ذکر ہو رہا ہے کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، یہ فرمایا کہ جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں۔ ہاں جو لوگ ان باتوں کو مان لیتے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں سب سے پہلے، اور آخرت پر ایمان لانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تو یہاں کی زندگی میں نماز کبھی نہیں چھوڑتے، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جیسے آخرت کا یقین پختہ ہوگا نماز کی پابندی پختی ہوگی، جتنی آخرت کی یقین میں کمی ہوگی نماز سے اتنی ہی دوری ہوگی۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی۔ یعنی ایک تو غلط نبوت کا دعویٰ کرنا، ایک ہے صحیح نبوت کو ٹھکرانا، دونوں ایک ہی درجے کے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ کیا جھوٹ؟ ایک تو یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، تو یہ تو ظالم ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اتنی بڑی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ ایک تو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ وحی آ رہی ہے، نبی ہوں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور فرمایا کہ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، اور یہ تہمت لگائے کہ اللہ کی وحی مجھ پر آ رہی ہے جبکہ اللہ نے اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی۔ اور ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اس کی حالت یہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا اسی طرح کا میں بھی لا سکتا ہوں یا میں بھی لاتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، کاش کہ آپ دیکھتے اس وقت ان ظالموں کو جو یہ کہتے ہیں، ایک تو وہ اللہ کے کلام کا انکار کرتے تھے اور دوسرے کہتے تھے کہ یہ تو کیا ہے بشر کا کلام ہے میں بھی لا سکتا ہوں، جبکہ دونوں باتیں غلط تھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، تو میں بھی کیا ہے لا سکتا ہوں جس طرح تم دعویٰ کرتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے ظالموں کی حالت اس وقت آپ دیکھو گے اللہ کے رسول ولو تری اذ الظالمون، ان ظالموں کو آپ دیکھو گے، کاش کہ اس وقت انہیں دیکھتے فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں جب یہ ہوں گے، روح نکالنے کے لیے فرشتے جب آ گئے ہوں گے، فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، کہ جانیں نکالتے ہوئے فرشتے ہاتھ بڑا بڑا کے ان کے روح نکال رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے آج خود اپنی جان اپنے جسم سے نکالو۔ اس وقت ان کی سختیاں جو ہوں گی ان کے ساتھ، کاش اس وقت آپ دیکھتے ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑا بڑا کر کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، اخرجوا انفسکم، بڑا رہے ہوں گے، اور یہ الفاظ بھی انہیں کیا ہے سختیوں کی طرح، سختیوں میں اور سختی اضافہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں۔ اور فرمایا کہ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی آیات کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب تکبر؟ جھٹلانا، تکبر اعراض کرنا، تکبر جان کے بھی حق نہ ماننا۔ ہاں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ الفاظ ادا ہوئے تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ہر بندہ اچھا کپڑا پہننا چاہتا ہے، اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیا تکبر ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ چیزیں نہیں ہیں. بعض لوگ اچھا لباس پہننا تکبر سمجھاتے ہیں، بعض لوگ اچھے طریقے سے رہنے کو کیا ہے غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تکبر نہیں ہے. یہ تو فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. الکبر، اصل تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا. یہ ہے وہ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، حق جانتے بوجھتے انکار کرنا. ان لوگوں کو پتا تھا لیکن یہ منکر بنے ہوئے تھے. پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا. ہر ایک کو اکیلا جانا ہے نا جی اس دنیا سے. ہاں، تنہا تنہا آنا ہے تمہیں. تب معلوم ہوگا اس وقت حالت کیا ہو رہی ہوگی. ہر ایک کو اپنا اپنا. فرادا اصل میں کیا ہے؟ فردن کی جمع ہے. جس طرح کیا ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے سکارا، سکران کی جمع ہے، اور اسی طرح کسالا، کسلان کی جمع ہے. مطلب یہ ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے میرے پاس آؤ گے. اس وقت نہ تمہارے ساتھ تمہارا مال ہوگا، تمہارے اولاد ہوں گے، تمہارے جھوٹے و معبود نہیں ہوں گے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر مددگار سمجھ بیٹھے تھے یا پکارتے تھے. ان سب میں سے کوئی چیز تمہیں نفع نہیں دے گی. وہاں حساب کے لیے اکیلے آنا پڑے گا، اور موت بھی جب بلائے گی تمہیں تو اس وقت بھی وہاں پر بھی تم اکیلے آنا پڑے گا. اسی لیے فرمایا کہ فرادا کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے اول بار تمہیں پیدا کیا تھا. اور وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو بھی اپنے پیچھے چھوڑ آؤ گے. جتنی دنیا چاہے اکٹھے کر لو قبر میں، لیکن نہ الماری ہے نہ کفن میں جیب ہے کہ تم کچھ لے کے جاؤ. سب چھوڑ کے آنا پڑے. جو کچھ بھی تمہیں عطا ہوا تھا یا کمایا تھا، سب کچھ سب چھوڑ کے تمہیں اکیلے آنا پڑے گا. سب پیچھے رہ جائے گا. وراء ظہورکم، تمہارے ہی پیچھے رہ جائے گا. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اور ہم تو تمہارے امرا، تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کو تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ہمارے معاملے میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت ان لوگوں کی عقل ٹھکانے لانے کے لیے یہ الفاظ کہے گا. کہاں بھائی تم جن کو پکارتے تھے، قادر ولی، کالے شاہ ولی، موسیٰ شاہ قادری، غوث اعظم، ہاں وہ بھی ہم نے نہیں دیکھتے ہیں نا بالکل تمہارے پاس. تمہارے شفاع کہاں گئے؟ وما نرى معكم شفعاء، ہم تو دیکھتے نہیں ہیں تمہارے اولیاء جن کو تم سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ بہت بڑے مددگار ہیں. کہاں ہے؟ اب تو تم اکیلے آئے ہو میرے پاس. زعمتم انہم فیکم شرکاء، تمہارا زعم میں باطل یہ تھا کہ تمہارا خیال یہ تھا کہ یہ ہمارے شریک ہیں، یہ بچا لیں گے. تو اللہ کہتا ہے لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں جن کو تم سمجھ بیٹھے تھے، واقعی تمہارے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے. لقد تقطع بینکم، تمہارے آپس میں تو ہم نے قطع تعلق کر دیا، کاٹ دیا ہر رشتے کو، اور وہ تمہارا جو دعویٰ تھا وہ سب کا سب گیا ہے، بالکل بیکار گیا، تم سے گزرا ہوا گیا، باطل ہو گیا. اس دعوے میں تم پڑے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالی اگلی آیتوں میں اپنی خلاقیت کا اظہار کر کر، ربوبیت کا اظہار کر کر الوہیت کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ بدبختو، بنانے والا میں ہوں، دینے والا میں ہوں، میرا کھاتے ہو، میری سانس میری ہوا ہے جس سے تم جیتے ہو، لیکن بدبختو عبادت دوسرے کی کرنے پہ تیار ہو جاتے ہو، عقل نہیں آتی. تو اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. فرمایا کہ دیکھو بے شک اللہ تعالی دانے کو اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہی ہے جو فالق الحب والنوى، ہر دانے کو جو زمین سے نکالتا ہے، اور وہ چھوٹی سی کمزور سی بین جو زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتی ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے، وہی ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، اللہ تعالیٰ کا
یہ ہے وہ کام، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں اللہ کی توحید سے منہ موڑ رہے ہو؟ جاندار میں سے بے جان کو، بے جان میں سے جاندار کو، ہاں انڈے میں سے چوزے کو نکالتا ہے، مردہ پڑی ہوئی زمین سے لہلاتے کھیت نکالتا ہے، زندہ انسانوں کو ایک حکم پہ مارتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی حاکمیت اور خود مختاریت۔ اور اسی طرح فرمایا فالق الاصباح، وہی ہے جو صبح کا نکالنے والا ہے، وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور اسی نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب کے ساتھ مقرر کیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ٹھہرائی ہوئی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے اور بڑا علم والا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی خلاقیت۔ وہی ہے جو اندھیرے میں سے صبح کو اجالا نکالتا ہے۔ کون ہے پھر دوسرا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رات رکھ دے تو پھر کوئی مائی کا لال ہے جو دن نکال سکے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کا دن بنا دے تو پھر کون ہے جو رات لا سکے؟ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے اختیارات ہیں جو یہاں پر ذکر ہو رہے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں بدلنا اور پھر اس کے بعد ان تاریکیوں سے روشنی کو نکالنا تاکہ یہ لوگ صبح میں معاش کر سکیں، شام میں رات کو آرام سے سو سکیں۔ یہ سب تو کیا ہے؟ میرا اپنا آرڈر ہے۔ اور دنوں کے حساب کے لیے سورج کو مقرر کرنا، چاند کو مقرر کرنا، کیا یہ سب چیزیں تمہیں نہیں بتاتی کہ ان سب کا خالق ایک ہے؟ تو بدبختو پھر تم کہاں ہو جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے چلے ہو؟ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے شرکاء الجن، شیاطین کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ ہاں، حالانکہ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند کے مقرر کر دی۔ کیا بات ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ بظاہر تو ہم شیاطین کی نہیں کرتے، شرک کرنے والے بھی نہیں کرتے، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی نہیں کہتے کہ یہ شیاطین ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی۔ تو معلوم ہوا کہ پس پردہ اصل میں شیاطین ہی کی پیروی ہو رہی ہے، یہی ورغلانے والے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ شیاطین کی پیروی کر رہے ہیں، شیاطین کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اور مشرکین مکہ بتوں کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ شیاطین کو بھی خدا مانتے تھے، جیسے یہاں بھی آج بھی بہت سے لوگ شیاطین کو رب مانتے ہیں، ڈرتے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر دعوت کا اسلوب یہی ہے کہ ہمیشہ ربوبیت کو پیش کرتا ہے، جس میں بتاتا ہے کہ میرا ہی خلق ہے، میں نے ہی بنایا ہے، میں نے ہی دیا ہے۔ آسمان اور زمین کا نظام ہو، سورج کا نظام ہو، اوپر زمین کے اوپر کیا ہے نظام ہو، تمہارا اپنا نظام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا نظام ہو، اسی طرح کھیتی باڑی کا مسئلہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہی ہے ہر چیز۔ جب اس نے عطا کی ہے تو بدبختو عبادت دوسروں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ کافروں نے کہا کہ یہ قرآن تو ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے جس پر دوسروں نے بھی ان کی مدد کی ہے، یعنی دوسروں لوگوں سے بھی یہ کیا کرتے ہیں؟ پریکٹس کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ یہ لوگ ایسا دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، جنہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہے، وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا، جس کو انہوں نے لکھ رکھا ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے جس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، بلکہ مقصد اس تفصیل سے سمجھدار لوگوں کے لیے تبیین ہے، بیان ہے، تشریح ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف پہلوؤں اور مثالوں سے اس کو بیان کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ و مبلغانہ حیثیت کی وضاحت ہے کہ منصب رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس حد تک مکلف نہیں ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا، نہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ مسلمان ہی بنا کے چھوڑیں۔ آپ اپنے چچا پر بھی اختیار نہیں رکھتے تھے،
حضرت ابو طالب کو مسلمان نہیں بنا سکے. تو اس پر آپ غمگین نہ رہیے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے جو وہ پہلے ہی بنا دیا. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.